اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، انسان اس کائنات کی عجیب ترین مخلوق ہے۔ دنیا کے اس ہجوم میں ہر شخص انسان ہی ہے، مگر خود انسان یہ جو ہے ایک دوسرے کو ایسے القابات سے نوازتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ ہر وجود دوسرے وجود کو شک اور شبے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انسان غریب ہو تو فضول کہلاتا ہے، امیر ہو تو مغرور، خیرات کرے تو کہتے ہیں شہرت کا بھوکا ہے، خیرات نہیں کرتا تو کنجوس کہلاتا ہے۔ انسان دینداری کرے تو کہتے ہیں کہ ریاکار ہے، دین سے دور ہو جائے تو گناہ گار ہے۔ بچپن میں یہی انسان اپنی معصومیت کی وجہ سے فرشتہ، جوانی میں اپنی مستیوں کی وجہ سے دیوانہ، اور بڑھاپے میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ انسان دنیا میں آتا ہے تو ہر کوئی اسے چومنا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد ہر کوئی اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اپنی مرضی کے خلاف دنیا میں آتا ہے اور اپنی خواہش کے خلاف یہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیسی عجیب سی بات ہے، مرضی کے خلاف دنیا میں آتا ہے اور خواہش کے خلاف دنیا سے چلا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ایسے عجیب و غریب طور طریقے اپناتا ہے کہ غور کریں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی۔ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کے اپنا حال ضائع کرتا ہے، اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ دنیا قسمت سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، مگر انسان دنیا کو تو محنت سے حاصل کر لیتا ہے، مگر آخرت کو قسمت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ انسان کا وجود ہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، جسے اگر وہ جان لے تو شاید کائنات کا راز پالے، مگر اس کی نظر کبھی خود پر نہیں پڑتی، البتہ دوسروں کے حال پر وہ خوب نظر رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، در حقیقت انسان جب ماں کی کوکھ سے اس جہان رنگ بو میں وارد ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن جوں اس کے باطن میں غرور، کینہ، حسد، جھوٹ، لالچ اور فریب اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے، اس کے باطن کی خوشبو بدبو میں بدلتی جاتی ہے۔ جوں انسان کے اندر دنیا گھستی چلی جاتی ہے، وہ سگ دنیا بنتا چلا جاتا ہے، اور جوں غرور، حرص و طمع، جھوٹ و فریب اس پر غالب آتے چلے جاتے ہیں، اسی رفتار اور اسی مقدار سے وہ بدی کی کھائیوں میں گرنے لگتا ہے۔ انسان ظاہر کا نام نہیں، انسان باطن، خصلت، کردار اور عادات کا نام ہوتا ہے۔ انسان وہ نہیں جو نظر آتا ہے، اصل انسان وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر بستا ہے، جو آپ کے اندر بستا ہے، جو میرے اندر رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے پر جانے سے قبل سوال آپ کے سامنے دہراتا جاتا ہوں، کیونکہ اس کے جواب پر ہی آپ کو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشرک غلام قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور 200 دینار امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے؟ سوال مشکل ہے، لیکن جواب دینے کے لیے آپ کو مطالعے کی طرف بڑھنا پڑے گا، کتابیں کھولنی پڑیں گی، جستجو اور طلب علم کے مواقع پیدا کرنے پڑیں گے، بزرگوں سے پوچھنا پڑے گا، اور اس طرح سے ہم شاید علم کی راہ پر تھوڑی دیر کے لیے گامزن ہو جائیں۔ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ جواب لکھیں گے اور 436 پر سینڈ کر دیں گے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ جتنے زیادہ ایس ایم ایس آپ بھیجیں گے عمرے کا ٹکٹ جیتنے کے مواقع اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، اور آج ویسے بھی آخری دن ہے۔ اس کے بعد پھر ہم خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے۔ تو سوال آپ نے سن لیا۔ اس کے علاوہ جو مذہبی تنظیمیں، آرگنائزیشنز، ادارے اپنی پروگرامز کی اور تقریبات کی کوریج کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پروگرامز کا اعلان کیا جائے، یا پتہ چلے لوگوں کو کہ پروگرام ہونے والا ہے، یا ان کے کچھ بیانات ہیں، تو وہ ہمیں عالم اور عالم میں بھیج سکتے ہیں، تاکہ ٹکر کی صورت میں وہ چلتے رہیں۔ فیکس نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ فیکس کر سکتے ہیں
AAA@geo.tv پر آپ ای میل کر سکتے ہیں، یا جو ٹیلی فون نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر اس پر فون کر کر آپ لکھوا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد علماء کرام کے تعارف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب اس پر امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ ہے پکا منافق۔ ہماری تباہی بربادی کا باعث ہے کہ ہم کہتے ہیں کرتے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں علماء کرام کے تعارف کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم جامعۃ المصطفیٰ رضویہ، جناب مفتی محمد عابد مبارک صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام مولانا اسفندیار خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، محتمم ہیں جامعہ دارالخیر، بہت قابل احترام ہیں، بہت پیارے ہیں۔ عموماً جب بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ مفتی محمد عثمان یار خان صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم ہے، آپ سنائیں۔ اللہ کہہ رہا۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میری بہن، فرمائیے۔ جی عامر بھائی میرے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوتی ہے، کیا اس سے نماز پڑھنا جائز ہے، ادا ہو جاتی ہے؟ صحیح۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قیامت کے دن جائے نماز ہماری نماز کی گواہی دے گی؟ کیونکہ زمین تو دے گی، کیا جائے نماز بھی دے گی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کوشچن ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب فرمائیے۔ میں قاری محمد حسین بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی میرا سوال تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور تم لوگ بھی بھیجو۔ تو سوال یہ تھا کہ آپ اللہ پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود بھیجتے ہیں؟ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ گو کہ اس کا جواب ضرور آپ کو ہم دلوائیں گے، لیکن ہم کچھ ایسے سوالات کے جوابات میں پڑ جاتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دوسرا حصہ مکمل کیجئے جو آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے درود پڑھنا ہے اور درود بھیجیے۔ اب وہ کون سا پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، تو اس میں ہمیں ویسے پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ علماء کرام تشریف فرمائے تو ہم ضرور اس کا جواب معلوم کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ یعنی کہ ہم کسی کے پاس اپنی امانت رکھوا دیتے ہیں بطور جیسے زیور ہے، تو وہ اس زیور میں یعنی کہ وہ کھا لیتے ہیں، یعنی کہ بیچ دیتے ہیں اور کہتے تھے کہ آپ نے ہمارا کوئی اپنی امانت ہمارے پاس نہیں رکھوائی، صحیح، لیکن وہ لوگ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یعنی کہ پانچوں ارکان پورے کر رہے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کی یعنی کہ یہ ساری عبادات قبول ہوتی ہے، سارے ارکان قبول ہوتے ہیں، حج بھی کر کے آ رہے ہیں؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی عابد مبارک صاحب ابتدا کرتے ہیں آپ سے۔ جائے نماز سے متعلق سوال کیا گیا، اور پہلے تو پوچھا گیا کہ ہماری جو جائے نماز ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ گنبد خضرا بھی بسا اوقات کچھ ایسے نقش ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے بھی، تو کیا وہ ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ زمین گواہی دے گی، اور یقیناً ہر مومن کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی سفارشی مقرر کر رکھے ہیں، اور جن میں سب سے بڑے شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا جائے نماز یا جا نماز بھی گواہی دے گی نمازوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے یہاں آنے کا مجھے موقع دیا۔ یاد رکھیے فقہ کی کتب میں ایک جزیہ موجود ہے، ان الادب بالعرف، کہ ادب کا دار و مدار یہ عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ عرف میں عوام یا خواص جس کو بے ادبی کہیں وہ بے ادبی ہے، اور جس کو ادب کہیں وہ ادب ہے۔ بے شک۔ اب اس کو دیکھ کر آپ مختلف مسائل اپنے روزمرہ کے حل کر سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جب ہم جائے نماز پر یہ تصاویر بنی ہوتی ہیں تو یہ عرفاً بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ توجہ رہے، تصور رہے مکہ شریف کا اور مدینہ شریف کا، مگر یہ احتیاط ہمارے عرف میں ہے کہ اگر ویسے کوئی کاغذ پہ رکھا ہوا مل جائے ہمیں تو ہم اٹھا کر چوم کر اوپر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو عرف ہے ہمارا۔ اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس پر پاؤں نہ آئے، یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے سر رکھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ احتیاط کریں. باقی نماز ہو جائے گی یا نہیں انہوں نے پوچھا, تو نماز ہو جائے گی, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جگہ گواہی دے گی, تو کتابوں میں ہے کہ جس چیز کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے گا اور اس وقت جب کہ منہ بند ہو جائیں گے اور باقیہ اعضاء گواہی دیں گے اور زمین گواہی دے گی, یہ شجر یہ حجر گواہی دیں گے, تو ہر وہ چیز جس سے رب العزت گواہی لے گا وہ ہر چیز گواہی دے گی اس بندے کے حق میں کہ یا رب العزت اس نے مجھ پر کھڑے ہو کر یا میرے پاس کھڑے ہو کر ذکر کیا تھا تیرا, میں اس کی گواہی دیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پڑھتا ہے, کون سا درود پڑھتا ہے؟ درود تو یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھی ہے, نماز پڑھتے ہیں, ہمیں بتا دیا گیا ہے درود ابراہیمی کا تسلسل ہے, اور وہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے جب ہم کلام ہو رہے تھے یعنی عرش پہ اور معراج کی رات تھی, تو وہ تو سارا یہی یعنی کلام تھا کہ اللہ پاک نے خود اپنے نبی پہ جو درود پڑھا ہے وہ درود ابراہیمی یعنی وہ ہے پورے التحیات اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کلام ہے. اور پھر احادیث میں بھی ہے, اور ہمارے جو اہل تصوف ہیں اور علماء کرام ہیں, جید علماء کرام, انہوں نے دلائل الخیرات کے شکل میں جو ایک کتاب ہے وہ دلائل الخیرات میں تمام درود جمع کیے ہیں, اور وہ ایسے ایسے اثرات والے درود ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے, کہ جو یعنی سو کے کنویں میں درود پڑھ کر کے اس میں لعاب ڈالا گیا تو وہ یعنی وہ درود کی برکت سے وہ کنواں ابل پڑا, وہ جو ہے تو درود. اور پھر اللہ کا درود پڑھنا تو تحفہ ہے, ہمارا پڑھنا تو اطاعت ہے. تو ہم اپنے یعنی ہمیں یہ زیادہ نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم وہ درود ادا کر پا رہے ہیں, پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. وہ اعتقاد ہے ہمارا, وہ ہمارا ذہن ہے, اور وہ جو اسٹرینتھ ہے جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, وہ ہے یا نہیں. تو وہ محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پھر چاہے مختصر درود پڑھا جائے یا طویل درود پڑھا جائے, انشاءاللہ وہ ہماری دنیا اور عاقبت کے لیے کافی ہوگی. جی ضرور مفتی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اچھا, صرف فرمایا یصلون, یہاں جو ہے یسلم نہیں, یسلم, ٹھیک ہے, درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ. لیکن ایمان والوں کی شان کیا فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور ساتھ میں خوب سلام بھیجیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تسلیما سلموا کے ساتھ مصدر آیا ہے, اور یہ مصدر جو ہے یہ مفعول مطلق ہے, جو آتا اس لیے ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ خوب پڑھا جائے. اب ایسا درود پڑھنا چاہیے جس کے اندر درود مع سلام ہو, تاکہ قرآن کا یہ پوری آیت پر حکم. درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے, درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے. سلام ہم نماز میں کرتے ہیں, کب؟ جب التحیات میں ہوتے ہیں, التحیات للہ, جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اس لیے درود ابراہیمی جڑ جاتا ہے. بالکل, یہاں درود ہو گیا, وہاں سلام ہو گیا, قرآن کی پوری آیت پہ عمل ہو گیا. اور اگر آپ مختصر پڑھنا چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا, یہ بھی کر سکتے ہیں مفتی صاحب کہ جیسے عثمان یار خان صاحب نے, مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ درود ابراہیمی اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو اگر ہم آخر میں وبارک وسلم کہہ دیں تو کیا سلام ہو جائے گا؟ ہاں بالکل ہو جائے گا. درود ابراہیمی بھی ہو گیا تھا اور وبارک وسلم بھی ہو گیا, بالکل ٹھیک, تو پھر اس طرح یہ بھی ہو جائے گا. بہت پیاری بات ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ ہی سے سوال ہے, یہ ایک فیملی ہے, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, سارے اراکان پورے کر رہے ہیں, لیکن امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں, یعنی امین نہیں رہے. تو اب ان کا وہ بہن نے بڑے دکھی انداز میں پوچھا ہے کہ کیا ان کی, اب وہ ظاہر ہے ان کی تو امانتیں نہیں مل رہی ان کو, تو فرما رہی ہیں کہ کیا ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں, روزے قبول ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں. الامان والحفیظ. منافق کی 3 نشانیاں ہیں, کیا جس میں 3 چیزیں ہوں گی وہ منافق ہے. بالکل صحیح. اس میں جیسے انہوں نے سوال پوچھا نا, مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو بھی آپ پڑھا کے آئے. بالکل صحیح, کہ جب اذا اؤتمن خانہ, جب اس پر امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ ہے پکا منافق. جب بات کرے جھوٹ بولے, تو جھوٹ, جب جھگڑا کرے تو گالی دے. تو منافق کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے جو نشانیاں نکلی ہیں وہ یہ ہیں.
اس میں وہ نمازی، وہ روزے دار، وہ حاجی، وہ سب داخل ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والا داخل ہے۔ اگر اس کے اندر یہ بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق قرار دیا ہے۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ اس کے دو حصے ہیں جی سوال کے، سب بہت اچھا بہترین انداز سے بیان جی فرمایا۔ مفتی صاحب، جی۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ یہ عمل کرتے ہیں، ہاں، تو ایک ہے وہ سارے تبلیغ بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ یہ ہو بڑا رہا ہے۔ تشویشناک پہلو ہے۔ ایک عمل یہ ہے، قرآن نے فرما دیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یعنی تم کیوں ایسے کرتے ہو کہ جو تم لوگ کرتے نہیں، کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہیں۔ نمبر ایک بات ہوگی، اور یہی ہماری تباہی کا باعث یہی ہے، اور یہی اس کا جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جماعت فرمائیں گے، لیکن ان کو کھینچا جائے گا، منہ کے بل کھینچا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیا ہے؟ یہ تو بڑے صدقہ دینے والے تھے، یہ جماعت اور ہوگی جو جن کے جہنم میں گھسیٹا جائے گا، ڈالا جائے۔ کیا ہے بھائی، ان کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے؟ یہ تو بڑے زکوٰۃ دینے والے تھے، یہ تو بڑے حاجی تھے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ جس وجہ سے یہ کر رہے تھے وہ ان کو دنیا میں ملا، اگر یہ اصلاح چاہتے تو ان میں تبدیلی آتی۔ لیکن ہم علماء فرماتے کہ عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے، جن کو گھسیٹ کے ڈالا جی بالکل، علماء بھی ہے کہ جو وعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، عمل نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں دکھانے کے لیے کیا، جب دکھانے کے لیے کیا تو ان کو وہ دنیا مل گئی، دنیا میں مل گیا، اور ان کو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے، جیسے میں نے گزارش کی، ہماری تباہی بربادی کا باعث ہے کہ ہم کہتے ہیں کرتے نہیں۔ دوسرا جو اس کا وہ ہے کیا ان کی نماز اور یہ اعمال ہوئے، ادا ہو گئے یا نہیں؟ تو ادا ہونا الگ ہے، ہاں، اور اس کے جو نور ہے، انوار ہے، قبول ہونا ہے، وہ الگ ہے۔ تو ادا تو ہو گیا، بس یعنی حج کی ادائیگی کا الگ معاملہ ہے، مبرور ہونا ایک الگ معاملہ ہے۔ ہونا صحیح، الگ بالکل معاملہ صحیح، ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن وقفے میں جانے سے قبل میں آپ کے سامنے سوال رکھے جاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشرک غلام قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور 200 دینار امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشرک غلام قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور 200 دینار امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے؟ صحیح جواب دینے کے لیے ٹرپل لکھنے کے بعد اسپیس دیں، صحیح جواب لکھیں اور 436 پر SMS کر دیجئے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ جتنے زیادہ SMS اتنے ہی زیادہ عمرے کا ٹکٹ جیتنے کے مواقع، جو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی تنظیمیں، آرگنائزیشن، ادارے اپنی خبریں چاہتے ہیں کہ جیو نیٹ ورک پر چلیں، اور خاص طور پر یہ عالم اور عالم میں، تو وہ ہمیں اس وقت جو فیکس نمبر آ رہا ہے اس پر بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ٹیلی فون پر بھی ہمیں اپنی خبریں لکھوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوہر کو قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے نکاح کی، تیسرے نکاح کی، چوتھے نکاح کی اجازت دی ہے۔ ان کی تکمیل یہ ہے کہ انسان کا عمل اس کے کلام پر غالب آ جائے، لیکن یہاں کلام زیادہ ہے، عمل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں آن کیمرہ سوال کی طرف۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیوی سے اجازت لیے بغیر نکاح پہ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ بیوی سے اجازت لیے بغیر نکاح پہ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں، 2 2 3 3 4 4۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمانے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اور اگر تم انصاف نہ رکھ سکو تو بس ایک اختیار کرو۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا جو سوال ہے کہ بیوی سے اجازت کے بغیر دوسرا نکاح شوہر کر سکتا ہے یا نہیں، تو شوہر کو قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے نکاح کی، تیسرے نکاح کی، چوتھے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اسے کوئی قانون اور کوئی مولانا منسوخ نہیں کر سکتا، مگر قرآن مجید فرقان حمید نے آگے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تم نہ سنبھال سکو تو پھر تو حدیث میں ہے کہ ایک بھی نکاح نہ کرو، کیونکہ نکاح کی 4 قسمیں ہیں: سنت، واجب، فرض، حرام۔ سنت تو یہ ہے کہ اعتدال میں ہو تو سنت ہے، ہاں اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو واجب ہے،
اور گناہ میں پڑنے کا یقین ہو تو فرض ہے، اور اگر بیوی کو نہ سنبھال سکتا ہو تو حرام ہے۔ اب یہ تو 4 قسمیں آ گئیں قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اجازت بھی دے دی 4 کی۔ بیوی کی اجازت کی ضرورت نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک صدر صاحب گزرے تھے، آئلی قوانین جو ہے، ہاں، صدر صاحب کے داماد نے دوسری شادی کر لی جی ہاں، ان کی بیٹی کو بتائے بغیر، تو انہوں نے کہا اچھا لو میاں اب ایسا قانون بناؤں گا کہ دوسری شادی کے لیے میری بیٹی کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ ایوب خان کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے جو ہے انہوں نے بنا دیے، وہ نکاح نامے میں آ گئے۔ تو اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی سے پوچھتے ہیں تو پھر تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر چونکہ ملک میں ایک قانون بن چکا ہے تو ہم مسلمانوں پر چونکہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت، ٹھیک ہے، جو ہم میں فیصلہ کرنے والے ہیں، حکومت کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت ضروری ہے، واجب ہے، اس لیے اجازت لی جائے گی۔ اچھا، اور یہ بھی ویسے بھی مفتی عابد مبارک صاحب آپ ارشاد فرمائیے گا کہ اخلاقی طور پر بھی بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ بتا دیں پھر بعد میں مسائل گمبھیر نہیں ہوتے، اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے یا نہیں؟ مطلب اخلاقیات کا تقاضا پہلی بیوی کو بتانے میں، دوسری جو کر رہے دوسری ہیں کو بھی بتانے میں ضروری، دوسری کو نہ بتایا تو دھوکہ ہے، جی جو شرعن حرام ہے۔ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دوسری کو نہ بتایا کہ میرا پہلا نکاح ہو چکا ہے تو یہ گناہ ہے، اور پہلی کو نہ بتایا کہ میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں تو یہ وہ بات ہے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اخلاقی طریقہ یہی ہے، کیونکہ زوجین نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہوتا ہے، اس میں اعتماد کا رشتہ ضروری ہے، اس میں ایسا رشتہ ضروری ہے جس سے آنکھیں بند کر کے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اگر دل میں کوئی ایسی نفرت پیدا ہو جائے، کوئی ایسی جو ہے وہ عداوت پیدا ہو جائے اور پھر سوتن کا چکر چل جائے، یہ سوتن کا لفظ بھی بڑا عجیب ہے، عربی میں نہیں ہے، عربی میں نہیں، بالکل نہیں، عربی میں دوسری کو بھی زوجہ کہتے ہیں، تیسری کو بھی زوجہ کہتے ہیں، اور وہ اگر بیوی شوہر کے بارے میں کہے گی تو میرے شوہر کی زوجہ، صحیح نا؟ سوتن جو ہے یہ ہمارے ہاں نکالا ہوا ہے، جس کو اگر آپ تھوڑا سا وہ کریں ریڈ تو پتہ چلے گا کہ شاید دشمن کو کہتے ہیں، دشمن۔ سوتیلا بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے، سوتیلی بہن یہ کوئی چیز نہیں ہے، سوتن یہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اور احادیث نے ہمیں جو بھائی بہنوں کی اقسام بتائی، یا وہ اخیافی ہوگا یا اللاتی ہوگا یا عینی ہوگا۔ یہ کیا ہے یہ بھی بتا دیں۔ عینی یہ ہے کہ ماں باپ شریک ہوں تو عینی ہے، حقیقی، کہ جو میرے سگے بہن بھائی ہیں، ماں باپ دونوں ایک ہوں۔ اخیافی یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہو، اخیافی ہے۔ اللاتی یہ ہے کہ دونوں کے باپ ایک ہوں، ماں الگ الگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قسمیں تو ہیں، سوتیلا یا سوتن یہ کوئی چیز نہیں ہے عامر بھائی، یہ جو ہے وہ چیز نفرت ڈالنے والی ہے۔ بالکل صحیح۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں فرمائی؟ جی۔ کیا فاروق اعظم نے نہیں؟ آپ دیکھیں اور صحابہ نے نہیں کی۔ ہندو مذہب میں 2 شادیاں ایک آدمی ایک وقت میں نہیں کر سکتا، صحیح، ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، قانوناً بھی نہیں ہے اور ان کے مذہب میں بھی نہیں ہے، قانون میں بھی نہیں ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے یہ قانون بنایا۔ تو اللہ جو کام کرتا ہے نا عامر بھائی، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ ان اللہ حکیم، بے شک اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی فعل کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو میرے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح، بہت ہی تفصیلی اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت جواب دیا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے، میں بیوہ ہوں، میرے 5 بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارا گھر ہے مشترکہ ہے، جو نیچے میرے دیور رہتے ہیں نا تو وہ نیچے سے گیس اور بتی بند کر دیتے ہیں ہماری نا۔ اچھا، ہاں جی، تو اب ہم نے نا دوسری جگہ کرائے پہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے دوسری جگہ ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ اب میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں اپنا گھر کرائے پہ دے دوں، لیکن میرا دیور جو ہے وہ دینے نہیں دے رہے، صحیح، وہ کہتے ہیں میرے باپ کا گھر ہے یہ، میں کرائے پہ بھی نہیں دینے دوں گا، اور بتی بھی بند کروں گا، اور بجلی بھی بند کروں گا، اور گیس بھی بند کروں گا۔ ہاں جی، ہاں صحیح۔ تو آپ مجھے بتائیں۔ جی بچے آپ کے کتنے؟ میرے بچے 5 بچے ہیں، ایک بیٹی کی شادی، باقی سارے بچے میرے 2 بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں۔ اچھا لڑکے چھوٹے ہیں، اچھا اچھا ٹھیک، صحیح صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب آپ بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیں پھر عابد مبارک صاحب۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے متعلق کتنی تاکید فرمائی، اور یہاں تک کہ ایک بچہ جو ہے یتیم بچہ کھیل رہا تھا تو صحابی جو ہے ایک صحابی کا بچہ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو یہ صحابی اس اپنے بچے کو لینے کے لیے جا رہے تھے
کہ اپنے بچے کو لے لیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، منع کیا کہ نہیں. جب وہ کھیل چکا اور وہ یتیم بچہ چلا گیا تو یہ صحابی کو اجازت ملی اور اس نے اپنا بچہ لیا. تو سوال فرمایا کہ یہ کیوں ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ اس لیے کہ ان بچوں کے درمیان ایک یتیم بچہ کھیل رہا تھا، اور یتیم بچے کے ہوتے ہوئے اگر باپ اپنے بیٹے سے شفقت کرتا، بچے سے شفقت، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا. اور آپ نے فرمایا یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یتیم کے لیے آپ نے کتنی وصیت کی. یہ تو یعنی وہ یتیم جو محلے کا یتیم ہے، جو غیر یتیم ہے، جس کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی خون کا رشتہ تو چھوڑ دے، یعنی مذہب کا رشتہ نہیں ہے، ایک کافر کا بچہ یتیم ہے، تو اس کے لیے بھی یہی احکامات ہیں اور یہی ارشادات ہیں. اور جب کہ دیور جو ہے اس کے یہ بھائی کے اولاد ہیں، اس کے اپنے بھتیجے ہیں، یہ بھتیجے، یہ اس کا چچا ہوا، چچا جو ہے ان کے لیے بمرتبہ باپ کے ہے. تو یہ اور یہ اس کی جو بھابھی ہے، یہ تو ان کے ماں کی جگہ پر ہے، بڑی بہن کی جگہ پر ہے. اب ان کا جب دنیا میں کوئی نہیں ہے اور یہ چچا زندہ ہے، تو ان کو تو باپ کا جو وہ تھا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اپنی یعنی بھابھی کے لیے، کہ اپنا پیٹ کاٹ کر کے یہ اپنے بھتیجوں کے لیے اور اپنی بھابھی کو دیتا اور ان کے لیے یعنی آرام اور سہولتیں مہیا کرتا. اس کے بجائے یہ بدبختی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے معصوم بھتیجوں کے لیے یعنی گرمی میں یا کسی بھی موسم میں ان کے لیے لائٹ بند کر دے، اس کے لیے پانی بند کر دے، اور اس کا یعنی دوسرے الفاظ میں ناطقہ بند کر دے اس کا، بالکل کہ وہ اس گھر میں رہے نہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ ایک گھر ہے ان کے یعنی سہارے کے لیے، تو اسے وہ بیچنے بھی نہ دے، کرائے پر بھی نہ دے. تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بدبختی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. مفتی صاحب، اس کے میں سوچ رہا تھا دو پہلو قرآن مجید فرقان حمید میں. ایک تو کافروں کا طریقہ فرمایا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ یہ کیا دیکھا تم نے اس کو، یہ تو کافر کی شان ہے کیا کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو جھڑک دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور فلا یحض علی طعام المسکین، اب یہ تو کھانا بند کر رہا ہے. تو قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھیں تو جو کافر کے لیے ہے اور جو شخص یہ کام کرے اس کے لیے عموم ہے. تو یہ تو یوں. اور دوسری اس سوال کا پہلو جو دوسرا میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کر دی. اس میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا. اب اس لڑکے کو جو مذکر ہے، جو مرد ہے، اب اس کی جو ہے وہ اولاد میں تو ڈبل ہے. اب اس کے علاوہ جب اس کی حصہ داری کریں گے تو اللہ رب العزت نے سب کا حصہ برابر برابر بیان کر دیا. اور اس میں جو عصبہ آئے ہیں ان عصبات میں بھائی کا نمبر بعد میں ہے، پہلے بیٹے کا ہے. تبھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر جو ہے اس کا لڑکا، وہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسے حصہ دیا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے بھائی اس کے حصے سے محروم، صفر بھی نہیں ملے گا، صفر. جب وہ دو بچے جو چھوٹے ہیں، جبکہ اس کا لڑکا موجود ہے، اس سے اولاد کو ملے گا. تو یوں ہے سلسلہ. تو اب اس میں جو انہوں نے کیا ہے تو اس کے حصے پہ قبضہ کیا ہے. اب قبضہ کیا ہے تو حدیث پاک میں جو کسی کی ایک بالش زمین قبضہ کر لے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ تو اس کا مکان قبضہ کرنے والی بات ہو گئی. تو اس کے لیے شخص کے لیے شرعاً حرام ہے کہ وہ اسے اس کے گھر میں تصرف سے روکے. اسے توبہ کرنی چاہیے اور اس کو توبہ کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اس کا دل آزاری کی معافی مانگنی چاہیے اور انہیں ان کا حق واپس دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد عابد مبارک صاحب آپ کا، اور مفتی محمد عثمان یار خان صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم تشریف لائیں. ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل و دانش کے اظہار کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، لیکن زبان میں اتنی قوت نہ تھی کہ دنیا کے کونے کونے تک عقل و دانش کی باتیں سنا سکے. لہٰذا مالک کائنات نے ہر انسان پر علم سیکھنا اور سکھانا لازم قرار دے دیا، تاکہ علم اور معلم کے ذریعے عقل و دانش کے موتی پوری دنیا میں سجا دیے جائیں، اور ان موتیوں کی چمک دمک سے دنیا کا کونا کونا جگمگا اٹھے، اور کسی کے دل میں یہ حسرت ہی نہ رہے کہ ہم تو اندھیرے ہی میں رہیں.
علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی. جہالت کا اندھیرا خوبیوں کو چھپا لیتا ہے، مگر علم کی روشنی میں ہر اچھائی اور برائی صاف دکھائی دیتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے پہلے علم سکھایا اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو اس کے علاوہ وہ کچھ بھی سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ علم کی قدر و منزلت ہی تھی کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ اس دعا ہی کا اثر تھا کہ رب کائنات نے آپ کو تمام کائنات سے زیادہ علم عطا فرمایا. علم کا سرچشمہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنی ذات اقدس کو مدینۃ العلم یعنی علم کا شہر قرار دیا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو باب العلم فرمایا. اور پھر اسی علم کے مختلف مدارج کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا بلند مقام یہ ہے کہ لوگوں سے ان کے عقل و فہم کے مطابق بات کرو. ہمارے عموماً عقل و فہم کسی اور سمت جا رہا ہوتا ہے اور گفتگو کرنے والے کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو ان کی فہم کے مطابق، ان کے معیار کے مطابق مخاطب کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. جو جیسا ہے اس سے ویسی بات کرنی چاہیے. علم کا حسن یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر راضی ہوا جائے. بڑی اہم بات ہے. ہم خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. کسی کو شہرت مل گئی، عزت مل گئی، کوئی معاشرے میں اچھی طرح پہچانا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، ہم تقدیر اور تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے. ہم اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، کھود کھود کے، چن چن کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی برائیاں لے کر آئیں گے کہ کسی طرح اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے. ارے بھائی، یہ تو تقدیر کی تقسیم ہے، بلکہ تقدیر اور تقسیم ہے. اس پہ راضی ہو جاؤ، تمہیں اس سے زیادہ عزت ملے گی. لیکن نہیں، نہ ہم تقدیر پہ راضی ہوتے ہیں، نہ تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ علم کا وقار یہ ہے کہ انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا جائے. اب ایسا کہاں ہوتا ہے ناظرین کرام؟ یہاں ذرا سا کسی کو پاور ملے، آج جو اقتدار میں نہیں ہے کل اقتدار میں آ جائیں، دیکھیے کیا کریں گے. آج جو پاور لیس ہیں کل انہیں اگر طاقت مل جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے دشمن پر حملہ کریں گے. پھر فرمایا کہ علم کی خوبی یہ ہے کہ اپنی نیکیوں اور دوسروں کی برائیوں کو بھول جائے. یہ کیسے ممکن ہے ناظرین کرام؟ یہ تو آج کے دور میں جب آپ کیسے کوئی دوسروں کی برائیوں کو بھول جائے گا؟ نیکیوں کو تو بھولتا ہی نہیں ہے کوئی. فوراً یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، احسانات جتلائے جاتے ہیں، بتلایا جاتا ہے تم کیا تھے، ہم نے تم کو کیا بنا دیا، ورنہ تمہاری یہ اوقات تھی. اور یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ذات میں موجود کسی برائی کو بھول جائیں، بلکہ اس برائی کا تذکرہ بار بار کریں گے، کئی بار کریں گے، اور اس میں ذرا بگھار لگا کے کریں گے، تھوڑا اس میں بڑھا چڑھا کر اس بات کو پیش کیا جائے گا. پھر فرمایا کہ علم کی تکمیل یہ ہے کہ انسان کا عمل اس کے کلام پر غالب آ جائے. لیکن یہاں کلام زیادہ ہے، عمل نہیں ہے. کلام ہی کلام ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں. لیکن اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ عمل کیا جائے. کلام کم ہو، عمل زیادہ ہو. ایکشن اسپیک کریں، یعنی ایکشن بولیں، ایکشن گفتگو کریں، ایکشن ایڈریس کریں. لیکن ہم ایڈریس ہی کرتے رہتے ہیں، خطاب پر خطاب، گفتگو پر گفتگو، کلام پر کلام، بات پر بات، لیکن عمل سے عاری، عمل سے خالی، اور عمل کہیں نہیں ہے. پھر فرمایا کہ علم کی آگاہی یہ ہے کہ انسان دشمن کے حسن سلوک پر بھی بھروسہ نہ کرے، یعنی اس کے دھوکے میں نہ آئے. لیکن یہاں عموماً دشمن کے حسن سلوک سے ہی ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید دشمن بڑا مہربان ہو گیا ہے، اب ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب سب کچھ درست ہے، سب کچھ بہتر ہے. اور پھر جب نتائج سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے غلط تھے. اور فرمایا کہ علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان پر خشیت الہی اس حد تک طاری ہو جائے کہ وہ ہنسنا تک بھول جائے. یہ انتہا تو اب تک کسی کے پاس نہیں ہے ناظرین کرام. یہ انتہائیں تو انہی کے پاس تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ فیض سے اپنے چلو بھرے اور اس چشمہ فیض سے اپنے آپ کو سیراب کیا.
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاپوش مبارک میں زندگی گزارنے کو اپنا سب کچھ سمجھا۔ خشیت الہی تو انہی پر طاری ہوئی تھی، انہی میں سے کوئی ابو بکر بنا، کوئی فاروق اعظم بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی بنا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کسی کو سلمان فارسی جیسا اعزاز ملا تو کسی کو ابو ذر غفاری جیسی سند عطا ہوئی، کوئی ابو ایوب انصاری بن کر عشق کے آنسو بہاتا رہا، اور کوئی بلال حبشی کی شکل میں محبوب کے وصال کے بعد مدینہ ہی چھوڑ کر چلا گیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ علم کی مختلف منزلیں ہیں، باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، اور یہ نہیں پتہ ہمارا وقت بھی کب ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک زندگی دے رکھی ہے، وقت ہے، زندگی لے لی، وقت ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی سلطنت، اسی کی ملکیت، اسی کا ملک، اسی کی حکومت، اور ہم اسی کے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج کل حال یہ ہے کہ اسکرین پر آنے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، صحیح جواب نہیں دیتے۔ ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان ماں باپ کی خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ میں بہت گناہ گار ہوں، یہ میرا قال ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ درجات تو اللہ بلند کرتا ہے، بندے کیا بلند کریں گے؟ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو رسوا کرے گا۔